مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل اب تلاوت قرآن پاک ہوگی، تو تلاوت قرآن پاک سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، آئیے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا، عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائی نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے ایک بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو
کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا جانے حسن ان پہ فدا ہو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، کیونکہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوادی ہے، ہماری ساری ضرورتوں پر کفالتوں کی نظر ہے ان کی، وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی کرم کے موتی لٹا لٹا کر، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر
بہتر ہے یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کیسی خاص عنایت ہے۔ قوثر تو ہے ان کا ثنا خواہ، قوثر تو ہے ان کا ثنا خواہ، یہ معمولی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربان جائیں پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے مختلف مطالعہ کرنے کا شرف ملتا رہتا ہے، لیکن جس پوائنٹ آف ویو کو آج ہم لے کر چلنے والے ہیں سلسلے میں، یہ ایسا ذوق افزا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سنتا جائے اور یہ کہتا جائے کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آج ہم نے جو سلسلے کا موضوع رکھا ہے یہ دلوں کو جھلا دینے والا موضوع ہے اور ایمان والوں کے دل میں خوشی داخل کرنے والا موضوع ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ آج کے موضوع پر مدنی پھول سن کر دل جو ہے وہ خوشی سے اور محبت مصطفیٰ سے جھومنے لگیں گے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول کی وہ معراج بھی عطا فرمائے کہ جس میں یہ کیفیات بنتی ہیں، یہ انسان کا ذہن بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کی محبت کے بھی اپنے انداز ہیں۔ امام علیہ سنت کے مقام پر لکھتے ہیں، کبھی خندہ زیر لب ہے
کبھی گریا ساری شب ہے۔ اللہ اللہ، تو سبحان اللہ، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ آج ہم نے جو سلسلے کا موضوع رکھا ہے وہ ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔ یہ موضوع ہے ہمارا کہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم غلاموں کو کیا فضیلت ملی ہے، کیا شرف ملا ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ بات ہوگی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک چیز اگر ہم دیکھ لیں نا، غور کر لیں، تو ایک یہی بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے لاڈلے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ یہ شرف بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں جو ہے وہ نصیب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، انبیاء کرام علیہ السلام جس کی تمنا کریں، ٹھیک ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے اسی کو جو ہے وہ جاری فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، خرم بھائی بھی ہیں، حافظ الدین چشتی صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول لیں گے۔ اس موضوع پر اپنی تیاری ہے۔ میرے سامنے بھی آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، ایک رکھی ہوئی ہے، عربی کتاب ہے، اور اس سے بھی کچھ مدنی پھول انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہمارے عبدالخلیل بھائی ملٹی ڈائمینشنل اسنائی بھائی ہیں ہمارے، ماشاءاللہ قاری بھی ہیں اور اچھے قاری ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے خالی قاری ہونا، لیکن یہ اچھے قاری ہیں ماشاءاللہ، اچھے قاری ہیں، نعت خوان بھی ہیں، اور علاج بھی بتاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ان سے، ان کی فیلڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ خلیل بھائی آج جو ہے نا وہ آپ کو جو بتانا پڑے گا وہ مجھے لکھ کے ہی پرچی دینی پڑے گی، کیونکہ میں ویسے عرض کروں آپ کو راشد بھائی ایک تجربہ بتاؤں۔ اب کل سے میرا موبائل میرے پاس نہیں ہے، تقریباً 12 بجے کے، یہ کہہ دیں 2 بجے کے بعد سے اتنا سکون سے وقت گزر رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے سکون کی نیند رات کو مطلب آئی ہے، صبح اٹھتے مطلب کوئی وہ بندہ موبائل کوئی دیکھے صبح اٹھتے بھی اس کی چارجنگ بھی ہے یا نہیں، سلسلے میں جانا ہے، تو بغیر موبائل کے بڑا خوبصورت وقت گزر رہا ہے۔ لیکن جو ہے وہ بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ سکون جو ہے وہ اب پتہ نہیں باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں موبائل کا جو فضول گزر رہا ہے، سرکار آپ سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ نے مطلب مختلف حوالے سے گائیڈ کرنا ہے، سلسلے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو گئے ہوں بیچارے۔ مجھ سے رابطہ ویسے مشکل نہیں ہے، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، ہر بندہ ڈھونڈ سکتا ہے۔ موضوع پر آتے ہیں جی، راشد بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی راشد بھائی، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں تو بجا ہوگا۔ اللہ اللہ، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے افصح العرب بنایا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فصیح و بلیغ انداز میں جہاں دیگر چیزوں کی، دیگر افراد کی خوبیوں کو بیان فرمایا، وہیں پر اپنی عزیز اور پیاری امت کے لیے لطیف قسم کے استعارات اور عمدہ قسم کے اشارات کے ذریعے اس کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ بڑی پیاری روایت میرے سامنے ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کو مشکات شریف میں بھی روایت کیا گیا کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بہتری اور خوبی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، کہ جس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، کہا نہیں جا سکتا کہ اس کا اگلا حصہ بھلائی والا ہے یا بعد والا، یعنی ساری امت جو ہے وہ خوبی اور بھلائی کو شامل ہے، اور میری امت کا کوئی فرد بھی خوبی اور بھلائی سے خالی نہیں ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ہیں، آپ کے نور سے ہی ساری کائنات منور ہوئی۔ الحمدللہ سرکار ایسے نور والے نبی ہیں کہ آپ کی امت بھی نور والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی اس پیاری امت کا ذکر فرماتا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب اور اپنی محبوب کی امت کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ اور امت محمدیہ کی شان قیامت کے دن کیا ہوگی کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت کا نور قیامت کے دن ان کے آگے اور ان کے داہنے ہوگا۔ یقولون، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ اللہ اللہ، ہمارے
ہمارے نور کو پورا فرما۔ اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی یہ نشانی بھی ذکر فرمائی، بڑی پیاری روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں انی لأعرف امتی یوم القیامت من بین الامم، کہ میں قیامت کے دن دیگر امتوں میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ اب امت کو کس طرح پہچانوں گا، میرے امت کی نشانیاں اور علامات کیا ہوں گی؟ ارشاد فرمایا اعرفہم یؤتون کتبہم بایمانہم، میری امت کو میں پہچانوں گا کیونکہ میری امت کے نامہ اعمال ان کے داہنے سیدھے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ اثر السجود، اور میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ میری امت کی نشانی ہوگی کہ قیامت کے دن ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہروں، ان کی جبین پر، ان کی پیشانیوں پر منور ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور میں اپنی امت کو پہچانوں گا کیونکہ میری امت کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں یہ لکھا ہے، جو کتاب میرے پاس ہے اس کا نام ہے خصائص الامت المحمدیہ، شیخ محمد بن علوی بن عباس المالکی رحمہ اللہ، بہت زبردست جید محدث ہو گزرے ہیں، اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں، ایک تو جیسے وہ روایت ہے آپ سب ہم سنتے ہیں، یوضع للانبیاء منابر ذہب، کہ انبیاء کے لیے سونے کے منبر رکھے جائیں گے، انبیاء کرام کی یہ شان ہے۔ اور جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو عظمت کو بیان کیا گیا، وہ یہ فرمایا کہ ان کے لیے نور کے منبر رکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نور کے منبر رکھے جائیں گے، اور یہ نور کے منبر پر یحدثون اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں گے، جبکہ لوگ جو ہے وہ حساب و کتاب کے اندر مصروف و مشغول ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، نور کا منبر اگر ملے گا کسی امتی کو تو یہ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا۔ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ جی حافظ صاحب۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑھ کر مقام، مرتبہ، فضیلت، بلند درجہ عطا فرمایا ہے، تو آپ ہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو بھی بے شمار ایسے خصائص اور فضائل سے منور فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی جو شریعتیں، اچھا بعض وہ ہیں فضیلتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو عطا فرمائیں، اور بعض وہ ہیں جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور محدثین کرام نے، علماء اعظام نے جو خصائص مصطفیٰ پر کتابیں لکھی، ان کے اندر ایک باب یہ بھی قائم فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو خصائص عطا کیے گئے ہیں، جو فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، جو امتیازات عطا کیے گئے ہیں، وہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہے، اس لیے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہی پہلو اور آپ ہی کا صدقہ ہے، اس لیے خصائص مصطفیٰ میں اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض وہ جو دنیاوی اعتبار سے، بعض وہ جو آخرت میں اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے زمانے میں اعمال کے اندر اگر کسی شخص نے بدعملی کی تو اب اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک تو مختلف انداز تھے، ایک تو یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے رات میں گناہ کیا تو صبح اس کے دروازے کے باہر اس شخص کا وہ گناہ اور اس کی سزا لکھ دی جایا کرتی تھی، یعنی وہ پردہ پوشی والا کوئی معاملہ نہیں تھا، رسوائی جس بندے نے جو کیا ہے سب کے سامنے عیاں ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ فضل، یہ کرم، یہ احسان فرمایا ہے اور یہ شرف عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کہ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے جب آپ کی غیر موجودگی میں ایک بچڑے کی پوجا کرنا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ان کی توبہ کا جو طریقہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، ارشاد فرمایا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، دنیا سے جاؤ گے، قتل ہوگے، جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے، ارشاد فرمایا۔ تو اب ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، یہ توبہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں۔ تو لیکن قربان جائی، پھر بعض یہ تک اگر کسی نے جھوٹ بولا تو
تو اس کی زبان جو ہے وہ کاٹ دی جایا کرتی تھی. اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی غیر عورت کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھ نکال دینا یہ توبہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر کرم اور کس قدر فضل فرمایا, یہ سختیاں اور یہ جو معاملات تھے انہیں کس قدر نرمی میں تبدیل فرما دیا. خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو میں قبول فرماؤں گا. یعنی بندے کا صرف توبہ کر لینا سچے دل کے ساتھ اور اس گناہ سے بیزاری کا اظہار کرنا, آئندہ نہ کرنے کا عزم مسمم, اب یہ بندے کے ذمے ہے. بندہ اپنی طرف سے جو اس کے ذمے ہے وہ کر دے, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. پھر جو دوسرا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ظلم کر لے اپنی جان پر, اسے چاہیے کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے, وہ ان کے لیے استغفار کریں, وہاں یہ استغفار کرے تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. تو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ یہ جو سختی تھی, گناہ سے توبہ کا جو انداز تھا, وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یوں آسان فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سچے دل سے توبہ کر لے, اپنے گناہ پر نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کر لے, اور جو اس گناہ کی تلافی بنتی ہے, اگر تلافی بنتی ہے تو اس کی تلافی بھی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا ہے. یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں, شیخ طریقت امیر سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے اندر بھی ذکر فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ حسن ظن بھی رکھے, عفو کا, غفران کا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخشے گا, مجھ پہ رحم فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے, رحم فرمانے والا بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجد آباد آسیو شاف شہ ابرار ہے, تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جو ہمیں ملا ہے, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. اس کا بیان جاری و ساری ہے, اور میرے پاس تو یہ تقریباً 300 سے زائد جو ہے وہ صفحات ہیں, 340 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اگر اس کو ہی بندہ بیان کر دے خالی, تو یہ سلسلے کا ٹائم کیا پورا ہوگا, بلکہ یہ دوپہر ہو جائے گی اسی کے اندر ہی. لیکن ظاہر سی بات ہے جو سلسلے کا ہمارا ٹائم ہے, جو فارمیٹ ہے, اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے. دیکھیں حضور کا کرم ہم پر کیسا ہے. فرماتے ہیں شیخ علوی مالکی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں قد اخبرنا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بتایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہو کان رجسا و عذابا ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل وغیرہم, کہ طاعون کی بیماری یہ ایک عذاب تھا اور یہ پکڑ تھی بنی اسرائیل کی, جو اللہ تبارک تعالیٰ نے گرفت کی, عذاب نازل کیا بنی اسرائیل پر کہ ان پر طاعون کی بیماری آئی. لیکن وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ, بہرحال یہ جو امت میرے امتی ہیں, ان کا معاملہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً بِهِمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس طاعون کی بیماری کو رحمت بنا دیا ہے. سبحان اللہ, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. یہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احسانات ہیں, یہ حضور کا صدقہ ہے جو ہمیں ملا ہے. اس پر بھی غور کرتے چلے جائیں, اپنے دل کو جو ہے وہ ڈھارس بھی دیتے چلے جائیں, اور محبت مصطفیٰ میں اضافہ بھی کرتے چلے جائیں, اور اپنے معاملات پر, اپنے طریقہ کار پر, اپنے زندگی گزارنے کی انداز پر بھی غور کرتے چلے جائیں. ایک شعر ہے میرے ذہن میں, انشاءاللہ میں آخر میں پڑھوں گا. خلیل بھائی کوئی شعر پڑھ رہے ہیں, کون سا شعر؟ بھائی بھی میں یہ عرض کر رہا, خلیل بھائی بھی موضوع سے متعلق اشعار پڑھتے چلے جائیں. جی بالکل پڑھتے چلے جائیں, ذوق بنے گا انشاءاللہ. میرے آقا شیخ طریقہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ مبارک شعر ہے. شکر ادا ہو کیوں کر تیرا, پیارے نبی کی امت میں شکر ادا ہو کیوں کر تیرا, پیارے نبی کی امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان
کیا مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا۔ ایک شعر میرے ذہن میں ہے، سلسلے کی آخر میں پڑھوں گا انشاءاللہ اینڈ کرتے ہوئے۔ جی خرم بھائی۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا موضوع ہے، خصوصیت اس امت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی۔ تو یہ دو طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے، ایک تو خود اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ خصوصیات عطا فرمائی، اور دوسری خصوصیت وہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنی امت کے لیے وہ آسانیاں فرما دی، اور ان میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جیسے کہ ہمارے عدنان بھائی نے بھی بیان کیا، ایک تو وہ بنی اسرائیل میں جو عضو کاٹ دینا، گناہ ہو جائے وہ عضو کاٹ دینا، اسی طرح صبح اس کے دروازے پہ لکھ دیا جانا، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی پیاری خصوصیت اس امت کی یہ ہے مشقت دور ہو جانا۔ اس امت سے مشقت کس طرح دور ہوئی کہ بنی اسرائیل میں کسی کے کپڑوں پر نجاست وغیرہ لگ جاتی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے اس کپڑے کو کاٹ ڈالتا، تو وہ کپڑا کاٹتا تو وہ اس طرح اس کو پاکی حاصل ہوتی۔ جبکہ اس امت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے پر جو ہے نجاست وغیرہ لگ جائے تو اس کو جو ایک طریقہ کار اس کے مطابق دھو لیا جائے، اس دھو لینے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو خصوصیات ملی۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنی امت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی۔ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں نماز کے وقت ان کے لیے مسواک کو فرض قرار فرما دیتا، لیکن یہ بھی آپ نے اپنی امت کے لیے آسانی فرمائی اور اپنی امت کو یہ خصوصیت عطا کی کہ ان کے لیے جو ہے یہ ہر وضو میں جو ہے مسواک کو فرض نہیں قرار دیا گیا۔ اسی طرح جب حج فرض ہوا، حج کے فرض ہونے کا اعلان فرما دیا تو اس پر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے سکوت فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہو جاتا، لیکن آپ نے اپنی امت کے لیے یہ خصوصیت، یہ فضیلت عطا کی کہ ان کے لیے مشقت کو دور کیا، ہر سال حج کو فرض قرار نہ دیا۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں اللہ اللہ اللہ، حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب بھی ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، یہ بھی جانتے ہیں حضور۔ اللہ اکبر۔ اور سلمان بھائی یہ جو حضور علیہ السلام اختیارات استعمال فرما رہے ہیں تو یہ بھی خدا داد اختیارات ہیں، یہ بھی رب کا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالی بغیر کسی واسطے کے بھی اپنے محبوب کی امت کو شرف عطا فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے واسطے سے بھی کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، حضور کا فضل ہے۔ یہاں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، آج کل عید کا جیسے دن عید کے گزرے ہیں اور اونٹ ذبح کیے ہیں، نہر کیے ہیں۔ امیر اسند نے فرمایا تھا آج کل تو ایسے اونٹ کو بھی ذبح ہی کر دیتے ہیں، تو بہرحال جنہوں نے اونٹ نہر کیے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں، یہ جو اونٹ کو نہر کر رہے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ حضور کا کرم ہے۔ شیخ مالکی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ایسے جو ہے وہ بہائم تھے، یعنی ایسے جانور تھے جو بنی اسرائیل کے لیے حلال نہیں تھے۔ ان کو ارشاد فرمایا کہ کل ذی ظفرین، یعنی جن کے جسے آپ یوں کہیں کہ انگلیاں الگ الگ نہیں ہیں، ملا ہوا، جیسے بطخ ہے اس کے جو ہے وہ ملے ہوتے ہیں سارا اس کا جو پنجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اونٹ ہے جی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے اونٹ ہے تو اونٹ کا بھی وہ سارا پاؤں جو ہے وہ ایک طرح کا ہوتا ہے، آپ نے جو ہے وہ دیکھا بھی ہوگا۔ تو یہ جو ہمیں حلال ہوا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی جو ہے یہ حلال ہوا ہے۔ فَهِيَ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ، یہ بہرحال بنی اسرائیل پر استعمال کرنا، ان کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، ان کے لیے حرام تھا، اور ہمارے لیے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حلال ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ کرم ہے ہم پر۔ قربانی کا گوشت پہلی امتوں میں حلال نہ تھا کھانا، نبی پاک علیہ السلام کی امت پر بھی ابتدا میں وہ سرکار صلی اللہ تعالی، پہلے تو مطلب پہلی امتوں میں تو حلال ہی نہ تھا، اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہوا کرتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بھی حلال قرار دیا اللہ تبارک تعالی نے اس کو، یعنی وہ جو تنگی تھی اس کو آسانی سے تبدیل فرمایا۔ پھر ابتدا دیکھیے تو 3 دن تک استعمال کرنے کی اجازت تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम ने मजीद करम फरमाया, फिर इजाजत और रुखसत अता फरमाई, अब लोग महीनों इस्तेमाल करते हैं। तो ये करम है हुजूर का हम पर, कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं लोग। क्यों ना कहें, वो जो खलील भाई ने पहले जो है वो शेर पढ़ा है, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं तो कहता हूँ एक रिवायत बयान होनी चाहिए, उसके बाद ये शेर जो है वो होना चाहिए। यही खाने के हवाले से एक और बात कर लें, प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, कुर्बानी का जानवर है। अब जब गोश्त बनाते हैं तो उसमें चर्बी भी जो है वो होती है, और कुछ लोग बड़ा उसको पसंद भी करते हैं, खाते भी हैं, और खानी चाहिए भी। जो खाते हैं खाते ही हैं, ठीक है, ना खाएं तो कोई मतलब गुनाह नहीं है, और अगर खाते हैं तो कोई बंदा बोले को बड़ा अजर सवाब है, ऐसा भी नहीं है, मुबाह है, हलाल है, खा सकते हैं। तो ये चर्बी खाना, अल्लाह अकबर, जो शौक से खाते हैं वो भी ये जाने कि जो हम चीजें भी बनती हैं सलमान भाई, खाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें बनती हैं चर्बी से। जी बिल्कुल। ये जो जानवर की जो चर्बी, हम बात चिकनी बोटी लोग कहते हैं, चिकनी बोटी खानी है, ये देखा है मैंने बाज़ का होटलों पर, एक जगह पर थे, खानी भी चाहिए चिकनी बोटी। जी खानी भी चाहिए। देखें, जिसको इशू नहीं है वो तो खा ही सकता है, लिमिट में खाएगा तो चल जाएगा। मल कोलेस्ट्रोल वाले को चाहिए वो एहतियात ही करे, अपना ख्याल करे। बात ये जो खाना बात जो थी, ये हम खा रहे हैं, ये भी हुजूर का सदका खा रहे हैं, ये हुजूर का दिया हुआ, हुजूर का सदका खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कैसे? शेख राहिमहुल्लाह ने जो है वो बयान फरमाया है इसको। आप फरमाते हैं कि ये जो चर्बी है, ये जो चर्बी ये जो अलग से चर्बी हो, चर्बी की भी दो किस्में हैं, एक वो है जो हड्डी के साथ होती है, और एक वो है कि जो खाली चर्बी अलग से बोटी होती है। तो फरमाते हैं कि ये जो थी, ये बनी इसराइल के लिए हलाल नहीं थी। फहुवा हरामुन अलैहिम अश्शहमु फहुवा हरामुन अलैहिम फिल बकरी वल गनम, बकरियों की और बड़े जानवर की जो चर्बी थी, ये खाना उनके लिए हलाल नहीं था। ये हम खा रहे हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। क्यों ना कहें, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। अब जो मैं बयान करूंगा उसके बाद फिर वो शेर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद राशिद भाई की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो चर्बी थी ना, उनके लिए हलाल कौन सी थी, इसको बयान फरमाया, व अबाह लहुम मिन हशहुमी अल मुख्तालितु बिल अज़मी, यानी ये जो चर्बी जो होती है, जो हड्डी से मिली हुई है, ये बनी इसराइल के लिए खाना हलाल था, और जो अलग से चर्बी की बोटी होती है, ये बनी इसराइल के लिए खाना हलाल नहीं था। लेकिन सदका है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अपने उम्मतियों के लिए, हुजूर के उम्मतियों के लिए ये दोनों चीजें हलाल हो गई, इन दोनों चीजों का खाना जायज हो गया। इसलिए हम आज तक कह रहे हैं और कहते रहेंगे, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया
سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نا بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شریعت منیرہ لے کر آئے، جن کے احکامات ہم سن رہے ہیں کہ کتنی آسانی ہے، اس شریعت کی بنیاد ہی آسانی پر ہے۔ اگر روئے زمین پر پائے جانے والے تمام مذاہب کو اسٹڈی کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو تمام مذاہب کے بعد ان کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بندہ جو ہے، جو عقل سلیم رکھنے والا ہے، فطرت سلیمہ سے جس کا واسطہ ہے، وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہوگا کہ دین اسلام سے زیادہ آسان اور عمدہ کوئی دین نہیں۔ کتنا آسان دین ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم جو شریعت کو لانے والے ہیں، شارع علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تحدیث نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انی بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، کہ میں سچے اور آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جا بجا تعلیمات آپ دیکھیں تو شریعت کے احکام ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، ہر معاملے میں، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسانی پیدا فرمائی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں کتاب الایمان میں ایک باب باندھا، باب الدین یسر، باب اس بارے میں کہ دین اسلام یہ آسانی پر مبنی ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی لائی ہوئی شریعت اور اپنے لائے ہوئے دین اسلام کے حسن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کوئی شخص اگر خود سے اس دین میں سختی کو داخل کرنا چاہے گا تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی انسان کا یہ اپنا بنایا ہوا خود ساختہ ایک تصور ہوتا ہے، یا نفس کے بہکاوے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے احکامات پر عمل کرنا بڑا دشوار ہے، یہ عبادات اور یہ معاملات کون بجا لا سکتا ہے۔ اگر عقل سلیم سے سوچا جائے تو دین اسلام کا ہر حکم فطرت سے بالکل قریب ہے اور بندے کی قدرت میں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے کوئی ایسا حکم اپنے محبوب کی امت پر نازل نہیں کیا جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور جو تکلیف ما لا یطاق میں آ جائے اس کے تو الگ سے احکام بیان کر دیے، اس میں تو ویسے ہی رخصت دے دی جاتی ہے اور رخصت بھی مل جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی جو ہے وہ اجر و ثواب بیان کیا گیا کہ بیماری کے عالم میں بھی بندہ جو نیک اعمال کیا کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو ان اعمال کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا، بڑی پیاری روایت ہے کہ ان اللہ رضی لہذہ الامۃ اليسرا، سبحان اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے آسانی پر راضی ہے، وکرہ لہا العسرا، اور اپنے محبوب کی امت کے لیے تنگی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دین اسلام آسانی والا دین ہے اور پچھلے تمام ادیان سے زیادہ اس میں کشادگی اور وسعت ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی اور حرج نہ رکھا۔ اور سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں فرماتا، دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اور سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ میں سے کسی کو اپنا جانشین بنا کر کسی علاقے میں بھیجتے، وہاں کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، ان معمولات پر معمور کرنے کے لیے، تو یہ نصیحت فرماتے کہ یسروا ولا تعسروا، اللہ کے بندوں پر آسانی کرنا، ان پر دشواری پیدا نہ کرنا۔ آپ سلمان بھائی نمازوں میں بھی دیکھیں، عبادات میں بھی دیکھیں، کتنی آسانی ہے کہ نماز جو ایمان کے بعد سب سے افضل اور اہم عبادت ہے، اس میں شریعت نے کتنی رخصتیں دی ہیں۔
ہم سے ادا نہیں ہوتی کہ بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ روزے کو آپ دیکھ لیں کہ سارا سال لیٹ کر اشارے سے پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے، قومے میں چلا گیا ہے، ہل ہی نہیں سکتا، تو اس کے بھی احکام بیان کیے۔ 4 نمازوں تک جو 4 نمازیں اس پر جو ہے وہ اگر ساکت ہو جائے، پھر وہ اس کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو اب وہ کیا کرے گا، 4 کی قضا کرے گا۔ لیکن 5 نمازوں کا ٹائم گزر گیا اور وہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اب ان نمازوں کو ہی اس پر سے جو ہے وہ ساکت کر دیا۔ یہ بھی تو دین اسلام کا حسن۔ اسی طرح روزوں کو دیکھ لیں کہ 11 مہینے کھانے کی، حلال چیزیں کھانے کی پوری رخصت ہے، صرف 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ روزے کے لیے خاص فرمایا، اور وہ بھی صرف دن میں۔ رمضان کی راتوں میں بھی کھانا حلال فرمایا، اور سحری اور افطار میں کھانے پر ثواب اور عبادت کا بھی ارشاد فرمایا۔ اتنی آسانیاں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو حرام جانور ہیں جن کو امت محمدیہ پر حرام کیا گیا ہے، وہ چند جانور ہیں، گنتی کے جانور ہیں، ان گنتی کے جانوروں کو حرام فرما کر ہزاروں جانور اور پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت کے لیے حلال فرمایا۔ اسی لیے مرد کے لیے ریشم پہننے کو حرام کر دیا شریعت نے، لیکن ریشم کے علاوہ 20 کپڑے ایسے ہیں، عمدہ کپڑے، جس کو پہننا شریعت نے حلال کر دیا۔ تو بندہ آسانیوں کو دیکھے، کشادگیوں کو دیکھے، نہ کہ تنگی کو دیکھے۔ کرم ہے یہ ہم پر ہمارے خدا کا، بنایا ہمیں امتی مصطفیٰ کا۔ کرم ہے یہ ہم پر ہمارے خدا کا، کرم ہے یہ ہم پر ہمارے خدا کا، ہمارے خدا کا، بنایا ہمیں امتی مصطفیٰ کا، بنایا ہمیں امتی مصطفیٰ کا۔ کرے شکر جتنا بھی کم ہے خدا کا، کرے شکر جتنا بھی کم ہے خدا کا، ہاں کم ہے خدا کا، بنایا ہمیں امتی مصطفیٰ کا، بنایا ہمیں امتی مصطفیٰ کا۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمہ اللہ کا کلام ہے؟ اچھا ان کا نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے جی۔ بہرحال جی ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ کلام بھی سنا ہے آپ نے، اشعار بھی سنا ہے۔ واقعی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مدنی پھول بہت سارے ہیں اور بیان بھی کرنے ہیں، آپ کے میسیجز بھی ہیں، آپ کی کالز بھی ہیں، یقیناً ان کو بھی شامل کرنا ہے۔ اچھا ایک چیز ہے، موضوع آپ کا بہت ہی اچھا ہے، موضوع آپ کا بہت اچھا ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ظاہر سی بات ہے جب حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہو رہا ہوگا تو کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ کون سا ایمان والا ہوگا، کون سا مسلمان ہوگا جس کو حضور کی تعریف، حضور کی جو ہے وہ توصیف سن کر، حضور کی ذات بالا صفات کا بیان سن کر، حضور کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں کا بیان سن کر خوشی نہیں ہوگی؟ وہ کون سا مسلمان ہوگا؟ یقیناً بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ آج ایک جو ہے وہ چیز کا ایڈیشن فرما لیں، ابھی تک جنہوں نے میسیجز نہیں کیے، جنہوں نے کیے وہ بھی کر سکتے ہیں، کہ آج ہم نے حضور علیہ السلام کا جو صدقہ ہمیں ملا ہے، ہم پر کرم ہوا ہے، اور جو فضائل اور خصائص ہمیں بھی ملے ہیں، ہم غلاموں کو ملے ہیں۔ خالی یہ نہیں کہ یہ میرے لیے، حافظ صاحب کے لیے، خلیل بھائی کے لیے، راشد بھائی یا خرم بھائی کے لیے نہیں، یہ
ہم سب کے لیے، جتنے کیمرہ مینز بھی اس میں شامل ہیں، اسسٹنٹ کیمرہ مین بھی ہیں، او بی والے بھی ہیں، ENG والے بھی ہیں، پروڈکشن والے بھی ہیں، ایڈمن والے بھی ہیں، کال سینٹر والے بھی ہیں، ہمارے خادمین بھی ہیں، ہمارے معاونین بھی ہیں، ہمارے الیکٹریشین بھی ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کے لیے بھی ہیں، مطلب یوم القیامہ، قیامت تک جو مصطفیٰ کریم کا امتی ہوگا اس کے لیے بھی ہیں، جو تھے ان کے لیے بھی ہیں. تو یہ خالی یہ نہیں کہ دو چار بندوں کے لیے ہیں، آپ سب کے لیے. رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو یہ آج ہم ایک نیت کریں، جو ہمارے کردار کے اندر، جو ہماری گفتگو کے اندر جو پرابلم ہے، جو خامی ہے، اور ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ایک بندے میں پائی جانے والی خامیوں کا اس کو ادراک ہی نہ ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے. عمومی طور پہ بندے کو پتا ہوتا ہے میری کمزوری کیا ہے، میرا پرابلم کیا ہے. یہ چیزیں جس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی ہوتا ہے. تو آج ہم ایک نیت بھی کریں کہ یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ جو ہمیں کرم ملا ہے، ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے. پہلے اگر عمل نہیں کر رہے تھے تو وہ رب کا لاڈلا محبوب جس کے صدقے سے، جس سے نسبت جڑی اور یہ سب کچھ مجھے ملا، تو میں اب ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ کمر بستہ ہو جاؤں گا، ان کی سنتوں پر عمل کروں گا، ان کے بتائے ہوئے دین متین پر عمل کروں گا. بہترین ذریعہ ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، انشاءاللہ عز و جل عمل بھی کرنے کو ملے گا اور سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا، دونوں کام جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو آج برائے کرم کچھ اچھی نیتوں کا، بلکہ آج کیا روزانہ ہی جو سلسلے کا موضوع ہوتا ہے اس پر اپنی کسی نیت کا اظہار فرمایا کریں، اپنے ویوز بھی دیا کریں. بہرحال یہ آپ جو کہتے ہیں موضوع بہت اچھا ہے، اپریسیشن کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ تمامی ناظرین کا جو میسیجز کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. تمامی ناظرین کا جو میسیجز کرنے والے ہیں، کالز کرنے والے ہیں یا مدنی چینل دیکھنے والے ہیں، ان کا بھی شکریہ. اللہ پاک سلامت باکرامت رکھے. کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. جی یہ ہیں جی حماد عابد بھائی ہیں شاہ کوٹ سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب کو جمعہ مبارک، خیر مبارک. کلام سنا دیں، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے. ٹھیک ہے جی. یوسف بھائی ہیں لاہور سے، بہت شکریہ جی یوسف بھائی آپ کے میسیج کے لیے. مزمل بھائی ہیں گوجرا سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اسلامی بھائی کولیسٹرول اور یورک ایسڈ والا نسخہ وزن کے ساتھ دوبارہ ارشاد فرما دیں انشاءاللہ عز و جل. ضرور خلیل بھائی اس کو نوٹ ڈاؤن فرما لیں جی. یہ ہے جی، اور یہ بھی بتائیں کہ جن کا پتا نکلا ہوا ہو ان کے لیے بھی یہ نسخہ مفید ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. گلزار طیبہ سے غلام مصطفیٰ بھائی کا میسیج ہے، بہت شکریہ جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جو ہے نا میسیج ہے جی خلیل بھائی کی آمد مرحبا. خلیل بھائی قد بڑھانے والا نسخہ بھی بتا دیں. یہ کہاں سے جی؟ باب المدینہ سے میسیج ہے. ٹھیک ہے خلیل بھائی ضرور بتائیں. ایک چیز میں یہاں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کا انسان کو فوبیا ہو جاتا ہے. فوبیا یعنی دن رات وہ ایک ہی بات سوچ رہا ہے. تو یہ جو فوبیا ہوتا ہے یہ مرض کی جگہ یہ پھر نفسیاتی مرض میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو فوبیا کا شکار نہیں ہونا اور جو پرابلم ہے اس کو دور کرنے کے لیے علاج بھی کرنا ہے، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. جو فوبیا کا شکار ہو جائے گا وہ بیچارہ پھر بعض اوقات بڑے شدید نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے. اللہ رحمت فرمائے، اپنا کرم فرمائے. اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. شیر دل بھائی ہیں اوکاڑا پنجاب سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. افضل بھائی ہیں پنجاب سے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. غلام حسین بھائی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. اسلامی بہن اورنگی ٹاؤن سے ان کا میسیج ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، دعا کر دیں. اللہ آپ کو بھی دے، آپ کی صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے جی. یہ ہیں جی اعجاز احمد بھائی ہیں، بہت شکریہ اعجاز بھائی آپ کے میسیج کے لیے. فرام ملیر کراچی، مرحبا. کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں. چکن گنیا کے حوالے سے پورا ایریا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور چکن گنیا کا بھی علاج جو ہے وہ بتائیے گا.
خلیل بھائی ضرور اللہ پاک صحت عطا فرمائے. ہمارے نگران مجلس پاکستان مجلس اتیاد بوکس ہمارے عبدالرؤف فتاری بھائی کرنگی میں رہائش ہے ان کی, ان کو بھی یہ مرض ہوا, اللہ پاک ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے. ان کی تو امیر السنت نے عیادت بھی کی, دعا بھی کی. عید کے تیسرے دن الحمدللہ حاجی مین صاحب کے ساتھ جانے کی ساتھ ملی تھی جی. ان کو بھی اللہ شفا دے, جتنے مریض ہیں اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے اور شفا عطا فرمائے. کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا نام محمد فہیم اتاری ہے, اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی تو یہ بھی تو حضور کا کرم ہے ہم پر کہ دعوت اسلامی ہماری وقتاً فوقتاً اصلاح کرتی رہتی ہے. تو ماشاءاللہ مدنی چینل بھی یہ حضور کا کرم ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے سے دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو گھروں میں اسلامی بہنیں ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے. آمین. بہت شکریہ جی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ان کا موضوع ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا موضوع ہے, اور اس پر جو مدنی پھول ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو اسلامی بھائی اس وقت مدنی پھول پیش کر رہے ہیں ان کی نظر یہ بات میں کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا کرم ہے. کسی نے مختصر الفاظ کے اندر اس کو یوں لکھا ہے, نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ دخل ہے اس میں غرور کا, مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا. ٹھیک ہے جی, مرحبا. حضور میں طلحہ شاہ وہاں بچرا میاں والی سے بول رہا ہوں. آپ کا یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے ہم تمام گھر والے بڑے ذوق شوق سے دیکھتے ہیں. حضور نعت خوان اسلامی بھائی سے التجا ہے کہ ہمیں نعت سنا دیجیے, مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ آمین. وإیاکم. بہت شکریہ جی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا. میرا نام ڈاکٹر محمد اشفاق ہے, سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ وہ مجھے نعت سنا دے, میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. مرحبا جی. محمد اسلم دری شاہ ضلع راجن پور فاضل پور نور کالونی. سر مجھے وہ نعت سنا دیں, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. ٹھیک ہے جی, واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. انشاءاللہ. میرا نام محمد جوید اقبال ہے, چھنگا منگا سے بات کر رہا ہوں. نعت خان سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں, قسمت میری چمکائیے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھنگا منگا کا نام جب بھی آتا ہے تو ہمارے ایک بہت ہی کرم فرما ہے, ان کا نام بھی فوراً ہی ذہن میں آتا ہے. ہمارے خالد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ ڈوین ذمہ دار بھی ہیں, چھانگا مانگا میں جامع المدینہ کے مدرس بھی ہیں, اور ایک بڑا وقت گزرا ہے خالد بھائی کے ساتھ. اللہ خالد بھائی کو بھی سلامت رکھے, خوش رکھے, اپنی امان پناہ میں رکھے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, شاد و آباد رکھے. خوش رہیں خالد بھائی. سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے, نہیں ابھی بلکہ پڑھا رہے ہوں گے, جامع المدینہ آن لائن کے مدرس بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, مرحبا جی. سگیتار محمد تعیدی فتاری ہند نیازی کابینہ مدھیہ پردیش سنگولی شہر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے, مقبول عام سلسلہ ہے, اپنی بہار عام کر رہا ہے. ماشاءاللہ آج قاری خلیل اتاری صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, ان سے عرض ہے کہ کلام سنا دے کہ بہارے جاں فضا تم ہو, نسیم گل ستا تم ہو. اللہ اللہ, واجبہ. مرحبا ماشاءاللہ. آڈیو والوں نے مہربانی کر دی ہے, ہمارے منیب شاہ صاحب نے آپ پر اور آپ کی نعت شریف کو بھی پلے کر دیا ہے, ہمارے مفتش اسلامی بھائی نے, اور ساتھ میں انہوں نے ایکو بھی دے دیا ہے مدینہ مدینہ. تو یہ تو فرمائش پوری ہو گئی. مرحبا جی. محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا وہاں بجرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. نعت خوان اسلامی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جزاکم اللہ خیرہ. آمین وإیاکم. بہت شکریہ جی. ایک کال شامل, ہم نے کافی ساری کال شامل کر لی ہیں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی. مرحبا. کہاں سے ہے یہ؟ مرکز الاولیاء لاہور سے میسج ہے. بہت شکریہ جی. سلمان بھائی
میرے بھائی کی کامیابی کے لیے اور میرے ابو کے لیے دعا کریں، اور امیر اسنت سے دعا کروانے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے نیک اور جائز مقاصد کے اندر۔ کچھ کلام شامل کریں گے خلیل بھائی، پھر انشاءاللہ مدنی گلدستہ، اور پھر جو علاج وغیرہ پوچھے گئے ہیں اس پر بھی مدنی پھول دیں گے انشاءاللہ۔ جی صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو۔ دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ۔ ہے فہم کا تقاضا، ہے فہم کا تقاضا، دیوانہ بن کے جاؤں، ہے فہم کا تقاضا، دیوانہ بن کے جاؤں، ہے عقل کا تقاضا، ہے عشق کا تقاضا، دیوانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ ہوٹل میں اگر جگہ نہیں ملی، مدینہ شریف بندہ اگر گیا ہے اور ہوٹل میں بھی جگہ نہیں مل رہی، یا کمرے جو ہے ملنے میں کچھ ٹائم باقی ہے، تو وہاں دھینگا مشتی اور شور شرابہ جو ہے کرنے کی بجائے بیٹھ جائے، جگہ صوفے وہاں لگے ہی ہوتے ہیں، وہاں صوفوں میں بیٹھ جائے، تھوڑا انتظار کر لے، صبر کر لے، جنہوں نے بلا لیا ہے وہ رہائش بھی کا بھی انتظام جو ہے وہ کروا دیں گے۔ ہمت بنا رکھے، حوصلہ رکھے، تو بہرحال دیوانہ اور مستانہ بن کے جائے، اس کی تو بات ہی الگ ہے نا جی، اللہ نصیب فرمائے۔ جی میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری
شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر دل میں تیرا کاشانہ، ہر ذرہ تیرا دیوانہ، ہر دل میں تیرا کاشانہ، ہر شمع تیری پروانہ، ہر شمع تیری پروانہ، اے شمع ہدایت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، رو رو کے گزاری شب ساری، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی امت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ جمیل الرحمن رضوی رحمہ اللہ مداح الحبیب، انہوں نے لکھ کر کمال کر دیا ہے اور آپ نے پڑھ کے اس کا حق ادا کر دیا ہے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں پڑھا ہے۔ ذکر جاری ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا، موضوع چل رہا ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔ یہاں پر ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا کی، عظمتیں عطا کی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی فرمایا، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات ظاہری بھی رحمت ہے اور حیات باطنی یعنی وصال بھی رحمت، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، یعنی میری یہ زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہاں سے کوچ کر جانا یعنی وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ رحمتا بامت قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرتا وسلفا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض کرتا ہے، اس کے بعد ان پر حال و مستقبل میں مہربانی فرماتا ہے۔ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین میں عام جن و انس پر رحمت کرنا مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اس میں تمام عام جن و انس پر رحمت کرنا مراد ہے۔ ایک روایت میں اس سے تمام کائنات و مخلوقات پر رحمت فرمانا ہے۔ مومنین کے لیے رحمت ہدایت کرنا اور منافقین کے لیے رحمت قتل سے محفوظ رکھنا ہے، اور کافرین پر رحمت یہ ہے کہ ان پر عذاب میں تاخیر کی جائے کہ اب وہ دنیا میں عام عذاب سے محفوظ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنین اور کافرین کے لیے رحمت ہیں، کیونکہ پچھلی ان امتوں کی طرح جنہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی دنیا میں عذاب عام سے بچا لیے گئے، یعنی عام عذاب میں مبتلا نہیں کیے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا میری رحمت سے تم کو بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں ہاں، میں اپنے انجام و آخرت سے ڈرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدح میں یہ آیہ کریمہ جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے، تو یہ آیت مبارکہ آپ پر نازل جب فرمائی تو اب میں بے خوف ہوں، یعنی جبریل امین نے بھی اس بات کا اظہار اور اقرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت سے مجھے بھی یہ حصہ ملا ہے۔ اور ایک حضرت جعفر بن محمد صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اے محبوب تم پر سلام داہنی طرف والوں سے کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے سبب سے اصحاب یمین کی سلامتی ہے، بلا شک و تردد ان پر یہ سلامتی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و مہربانی کی وجہ سے ہے۔ تو یوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت عام ایمان والوں کے لیے بھی، کافرین کے لیے بھی، اور زمین و آسمان کائنات مخلوقات پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اللہ رب العالمین ہے۔ اور یوں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں بیان کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ تمام جہانوں کے لیے رب ہے، اور رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے،
اس کو جا بجا پڑھتے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر رحم دل، کس قدر کریم، کس قدر شفیق، کس قدر مہربان، اور کس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی نرمی فرماتے، رحمت فرماتے، کس طرح انسانوں کا، جانوروں کا، پھر حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پرندوں کا، چیونٹیوں کا، اس کا بھی جو ہے وہ ہمیں احساس بیدار کرتے ہیں، اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ احساس سکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ رحمت خداوندی سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر رحم دل ہیں، کس قدر مہربان و شفیق ہیں۔ تو یوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فرشتوں کو بھی حصہ ملا، جبریل امین کو بھی حصہ ملا، یوں رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہمیں بھی حصہ ملا، حتیٰ کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحیم و کریم ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی ہمیشہ سچی پکی محبت نصیب کرے اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ کا بیان، رفعت مصطفیٰ کا بیان بھی ہے، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، سبحان اللہ۔ مزید بھی کافی مدنی پھول ہیں، میرے پاس بھی ہیں، مبلغین کے پاس بھی ہیں، یہ بھی بیان کریں گے۔ اور میں جو بیان کروں گا میں تو کہہ سکتا ہوں شاید جو مدنی پھول ایک میں نے بیان کرنا ہے وہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، بلکہ شاید دو تین جو بیان کرنے میں نے وہ بھی پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ چلیں اچھی بات ہے، علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں مدنی چینل کی نگران شورا حافظہ اللہ تعالی جس انداز سے مدنی چینل کو لے کر چل رہے ہیں، ان کی ایک لگن ہے، ایک کڑن ہے، ایک جذبہ ہے کہ ہمارے ناظرین تک علم دین بھی پہنچایا جائے، اور نئی معلومات جسے عام طور پر لوگوں نے نہیں سنا ہوتا وہ بھی بتائی جائیں، کتب سے پڑھ کر مطالعہ کر کے تیاری کر کے جو ہے وہ آیا جائے اور بتایا جائے۔ یہ بھی ایک جذبہ نگران شورا نے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور اسی کو لے کر الحمدللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال انتظار کر رہے ہیں مدنی پھولوں کا، آپ کی کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے کچھ علاجات کے حوالے سے۔ جی خلیل بھائی ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلمان بھائی آج جو انشاءاللہ عز و جل مختصر سا ایک ہم علاج جو بیان کریں گے وہ ہے آنکھوں کے گرد جو ہے سیاہ حلقے۔ ٹھیک، یہ بعض لوگوں کے جیسے پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو اس کا جو ہے اس کے کچھ اسباب، اس کا علاج، اور انشاءاللہ عز و جل اس کا پرہیز، تینوں چیزیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اس کے اسباب میں سے تو ایک تو یہ ہے کہ جگر کا فنکشن جو ہے یہ سست ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور جو صفرا جیسے جو ایک مادہ ہوتا ہے تو یہ اس میں حدت کا مزید بڑھ جانا، ٹھیک، تیزابیت وغیرہ کا مزید بڑھ جانا، یہ بھی اس کا ایک سبب بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نیند پوری نہ کرنا، یہ بھی اس کا ایک سبب بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کی کمی یا بہت زیادہ تھکاوٹ، آرام نہ کرنا، اسی طرح سے غیر صحت بخش غذاؤں کا استعمال کرنا، ٹھیک، یہ بھی اس کے اسباب میں سے آتا ہے۔ صحیح، تو یہ تو مختصر سے اس کے چند ایک اسباب تھے، مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو علاج سے پہلے پرہیز عرض کر دیتا ہوں کہ پرہیز جو اس میں کیا کرنا ہے، کہ علاج تو بعض اوقات کرنے کے لیے بندہ راضی ہو جاتا ہے، مگر جب پرہیز کی طرف آتا ہے تو اس میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو وہ سب تیار نہیں ہوتے۔ پرہیز یہ ہے کہ چکنائی والے غذائیں جیسے تلی ہوئی اشیاء جو ہوتی ہیں، پکوڑے، سموسے، پزے، پراٹھے، حلوہ پوری، اور کلیجی، پائے بڑے کا گوشت وغیرہ بالخصوص اس میں بچنا ہے۔ اچھا، بچنا ہے، ٹھیک انشاءاللہ۔ اور میں آپ کہنے جا رہے ہیں کہ یہ کھانے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن چلے آپ نے کہہ دیا بچنا ہے، یہ تو پرہیز ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مدینہ۔ اب اس کا علاج جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ ایک جڑی بوٹی آتی ہے، اسے کہتے ہیں افسنتین، افسنتین، ٹھیک ہے، اس کا نام۔ اور دوسرا جو ہے گل سرخ، یعنی گلاب کے جو خشک پتے، ٹھیک، گلاب کے پھول کے خشک پتے۔ اور تیسری چیز جو ہے اس کے اندر گل منڈی، گل منڈی، یہ چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہوتے ہیں، مگر اس کا کلر جو ہے
कुछ मिटियाला सा होता है, मिट्टी के रंग का सा होता है। और चौथी चीज़ जो है उनाब, ये छोटे छोटे बेर की तरह होते हैं सुर्ख कलर के। तो ये 4 चीज़ें हैं। दोबारा समात फरमा लें। अफसन 3, गुले सुर्ख यानी गुलाब के खुश्क पत्तियाँ, और गुल मुंडी, और नंबर 4 उनाब। तो ये 6-6 ग्राम इसकी मिकदार है। चारों चीज़ें जो है वो एक मिकदार में लेनी है, 6 ग्राम ये, 6 ग्राम ये, चारों चीज़ें 6-6 ग्राम लेकर इसका करना ये है, इसका तरीक़ाकार ये है कि रात को ये तमाम चीज़ें 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दें, और फिर इसके बाद सुबह जो है इसको अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा मल लें, पानी जो है वो पानी के अंदर इसको अच्छी तरह से मल लें, और फिर उसके बाद इसको छानें और पी लें। यानी इसका कोई जोशांदा नहीं, गर्म नहीं करना इसको। तो इस तरह पिएंगे तकरीबन कम व बेश 6 हफ्ते इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो ये जो आँखों के गिर्स या हल्के होते हैं इंशाअल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। बाद औक़ात होता है कि जब ये कैफियत बढ़ती है सफ़रे वगैरह के हवाले से, तो फिर आपने देखा होगा बाद जो हेपेटाइटिस वाले होते हैं उनके ये आँखें पीली हो जाती हैं, यहाँ पर जो है ना गहरे कलर, सियाह कलर के हल्के पड़े हुए होते हैं। जी। वही जिगर के हवाले से फिर उनके जब ये मर्ज़ बढ़ता है, तो अल्लाह ताला जिनको भी ये मर्ज़ है मुसलमानों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। मज़ीद जो है कद बढ़ाने के हवाले से पूछा गया था। इसमें ये होता है कि बाद लोगों के बच्चे छोटे होते हैं, उनको फ़िक्र लगी होती है कि ये इसका कद ऐसा ही ना हो कि छोटा ही रह जाए। तो इतनी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए इस हवाले से कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कद जो है, मिसाल 6 साल का कोई 10 साल का बच्चा है तो मदनी मुन्ना है कोई, तो उसकी फ़िक्र करते हैं कि यार इसका कोई इलाज बताएं। तो ऐसों को जो है इलाज की हाजत नहीं है, उनका खाना पीना दुरुस्त करें, अच्छी ग़िज़ा दें, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा अच्छी नशोनुमा हो जाएगी। ये होता है कि अगर कुछ बड़ी उम्र में जाकर अगर बिलफर्द कद बढ़ना ना बढ़ रहा हो तो फिर इलाज की फ़िक्र करनी चाहिए। फिर भी इलाज समात फरमा लें। हालों के बीज ये लेने हैं 1 चम्मच। इसको तकरीबन यूँ कह लें 1 गिलास दूध के अंदर डालकर जो है इसको थोड़ा सा पकाएं तो ये खीर टाइप की एक चीज़ बन जाएगी। तो इसके ऊपर फिर 1 चुटकी आपने डालनी है कुश्ताए मरजान, ये बनी बनाई आपको मिलेगी। और हालों के बीज जो है आपको वैसे ही किसी पंसारी से मिल जाएंगे, तो इसको सुबह बना लें या रात में बना लें, रख लें, सुबह इसको मदनी मुन्ने को या जो भी है खाना चाहता है वो खा ले। और इसमें यह भी याद रखें कि 20 से 25 साल के अंदर बस ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अतिब्बा कहते हैं कि फिर ये हड्डियों का बढ़ना जो है, ये कद बढ़ाने का अमल जो है, इसके लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, सही। इसी तरह से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से एक मुख्तसर सा घरेलू तिब्बी इलाज है, ये समात फरमा लें। इसमें 3 चीज़ें हैं, सफ़ेद ज़ीरा, और इसकी मिकदार हमने लेनी है तकरीबन आधा पाव, इसको ले लें। और छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची होती है, एक छोटी इलायची होती है, तो इलायची खुर्द भी कहते हैं इसे, इसकी जो सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, इलायची खुर्द भी कहते हैं, छोटी इलायची। तो ये लेनी है आपने अच्छी वाली। बाद औक़ात होता है मिसाल अगर आप गए, आपने कहा कि ये 100 रुपये की पाव है, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये जो है ना ये वाली 150 की है, तो 150 वाली आपने लेनी है ताकि वो फ़ायदा हो। और वो बाद औक़ात होती है कि वो उसके अंदर कुछ उसके असरात इतने फ़ायदेमंद, कीड़ा लगा होता है उसको इलायची को, ठीक है, या बीच में दाने ही नहीं होते, बिल्कुल सूखी सी होती है, ऐसी भी होती है। वो बात वही है ना जी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। चलें बहरहाल जी, इंशाल्लाह। सफ़ेद ज़ीरा आधा पाव लेना है, 125 ग्राम तकरीबन, और छोटी इलायची जो है वो 50 ग्राम तकरीबन। और गुलाब के फूल जिसका अभी मैंने जिक्र किया था, तो ये गुलाब के फूल जो यानी कि खुश्क वाले, इसकी जो पत्तियां होती है, गुले सुर्ख कहते हैं, ये आधा पाव। सफ़ेद ज़ीरा और गुलाब के फूल जो है आधा पाव, और दूसरी जो इलायची है ये 50 ग्राम। इनको लेकर पिसवा लें और सुबह और शाम 1-1 छोटी चम्मच इस्तेमाल करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कमी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर में इलाज रह गया जी, आपने जो इरशाद फरमाया था चिकनगोनिया। हाँ जी, नहीं, चिकनगोनिया के हवाले से ये जो मैं इलाज कर रहा हूँ ये उनके लिए है कि जिनको ये बुखार हुआ और जा चुका, लेकिन दर्द जो है बैठ गया। सही। तो ये कईयों को यूँ कह लें जिनको हुआ था 5 माह पहले, वो अभी तक जो है इससे मुतासिर हैं। ठीक। तो ये उनके लिए इलाज है। इसमें जो है 4 चीज़ें हैं। एक तो है मेथी दाना, ये 50 ग्राम लेना है, 50 ग्राम। और इसके दूसरी चीज़ है सुरंजान शीरी, तल्ख नहीं लेनी, शीरी लेनी है, सुरंजान शीरी, ये भी हमने 50 ग्राम लेनी है। और नंबर 3 असगंध नागोरी,
असगन नागौरी, ये एक जड़ी बूटी है, छोटी छोटी सी लकड़ियाँ सी होती हैं, तो ये लेनी है हमने 50 ग्राम। और नंबर 4 बादाम है, इसमें बादाम इसकी यानी डबल मिकदार होगी 100 ग्राम। तो ये 4 चीज़ें हो गई। मेथी दाना 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम और बादाम जो है 100 ग्राम। इन तमाम को लेके पिसवा लें और सुबह और शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। इसके साथ भी ये है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो दर्दों को बढ़ाने वाली हैं, मिसाल है कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं, बादी चीज़ें, ज़्यादा ठंडा पानी, चने की दाल, बड़े का गोश्त, कलेजी, पाए, और ये भिंडी, बैंगन, गोभी, आलू, अरवी और बिरयानी, इससे बचा जाए तो इंशाल्लाह जल्द फायदा नहीं। बहुत कुछ रहता है, मैं बताऊं जी, बात यही तो बात है, यही तो मिजाज जो लेकर बैठा हुआ है, जो बंदे को सेहत याब नहीं होने देता। भाई परहेज बताने वाला परहेज जो बताएगा, अब परहेज करेंगे, जो चीज इफेक्ट कर रही है, नुकसान दे रही है, उससे परहेज करेंगे तो मामला होगा ना। जैसे एक बंदा है, वो पानी बरस रहा है, बारिश बरस रही है, और वो जो है वो सफर भी कर रहा है और वो कहे मैं भीगूं भी नहीं। इसका तो एक ही तरीका है, या तो वो बारिश से बचने वाला लिबास पहन ले, ठीक है, या छतरी सर पे कर ले। अब बंदा बोले भी मैं ना बारिश से बचने वाला लिबास पहनूंगा, ना छतरी सर पे करूंगा और भीगूं भी नहीं, ये करामत दिखा दे तो अलग बात है, वरना तो कद्दू शरीफ खाएं, टिंडे खाएं, तोरई खाएं, जौ का दलिया खाएं, सुभान अल्लाह, और इसी तरह से फ्रूट हैं, काली तोरी, क्या जबरदस्त सालन बनता है उसका, सुभान अल्लाह। बारह चले जी, ये मदनी फूल खलील भाई ने दिए हैं। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सलामती भी अता फरमाए, सेहत भी अता फरमाए। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी ग़िज़ा भी दे रहा है और जिस्मानी इलाज जो है ये भी बता रहा है, जो बातनी अमराज हैं उनसे भी बचने का ज़हन दे रहा है। आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में बेड़ा पार होगा। जो भी इलाज किया जाए वो हमारे शेख तरीक़त में सुन्नत फरमाते हैं कि अपने तबीब के मशवरे से ही किया जाए। मदीना ठीक है जी। मौजू है हमारा जो चल रहा है, ये करम है हुजूर का हम पर। जी राशिद भाई, सरकार आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन करम नवाजियों का बयान भी फरमाया है। सलमान भाई, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो खुसूसियात अता की गई जी, तो वो वही इलाही और शरई अहकाम के ज़िमन ही में थी। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि कई रिवायात हम देखते हैं कि सरकार आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को 5 खुसूसियात दी गई, 3 दी गई, अदद बयान किए जाते हैं। तो इन अददों में, इन गिनती में हसर नहीं है, बल्कि मसला ये है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जूं जूं शरई अहकामात नाजिल होते, वही इलाही का नुज़ूल होता, तो बतदरीज शरई अहकामात की तरह बतदरीज उम्मत की खुसूसियात का नुज़ूल होता। जैसे जैसे नुज़ूल होता तो नबी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौके और महल की मुनासबत से उसको बयान फरमाते। मुस्लिम शरीफ किताबुल मसाजिद में ये रिवायत है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फुद्दिलना अलन नासि बिसलास, हमें लोगों पर यानी पिछली उम्मतों पर 3 चीज़ों के साथ बुजुर्गी और फजीलत दी गई। इसी मकाम पर अल्लामा अली कारी ने इस बात को बयान किया था कि ये बतदरीज खुसूसियात का नुज़ूल हुआ, इसलिए 3 का अदद जिक्र फरमाया, वरना सिर्फ 3 ही खुसूसियात, इनमें हसर नहीं है जी, ठीक है। फुद्दिलना अलन नासि बिसलास, हमें 3 चीजों के जरिए पिछली उम्मतों पर बुजुर्गी दी गई है, फजीलत दी गई है। पहली चीज क्या है, जुइलत सुफूफुना का सुफूफिल मलाइका, हमारी सफ़ों को फरिश्तों की सफ़ों की तरह कर दिया गया, यानी नमाजियों की सफ़ें जमात में और गाजियों की सफ़ें मैदाने जिहाद में ये इस तरह आला और अफजल हैं कि जिस तरह मुकर्रब फरिश्ते रब तबारक व तआला की बारगाह में सफ़ें बांध कर इबादत करते हैं। दूसरी खुसूसियत ये इरशाद फरमाई, जुइलत लनल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, पिछली उम्मतों में ये था कि मखसूस मकामात जो इबादत गाहें थी वहीं पर जाकर नमाज अदा होती थी, सजदा होता था, उस जगह के अलावा किसी और ज़मीन के खित्ते और हिस्से पर इबादत करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सदका है कि अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए और सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया कि हर वो पाक जगह कि जहां पर कोई नजासत ना हो और कोई माने शरई ना हो, तो जमीन के जिस हिस्से पर भी नमाज पढ़ेंगे नमाज अदा हो जाएगी, रब की बारगाह में सजदा हो जाएगा। जुइलत लनल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, सारी जमीन को हमारे लिए मस्जिद बना दिया गया। वजुइलत तुरबतुहा लना तुहूरा इज़ा लम नजदिल माआ, कि हम जब पानी ना पाए तो इस जमीन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए पाकी का सबब बना दिया, जिसको तयम्मुम कहा जाता है कि नजासत हुक्मिया से तहारत लेनी है, इबादत के लिए जो तहारत जरूरी है। तो पिछली उम्मतों में ये तहारत सिर्फ पानी के साथ होती थी, पानी है तो तहारत हासिल करके नमाज होगी, और अगर पानी ना होता
تو نماز موقوف رکھی جاتی اور جب پانی پر قدرت حاصل ہوتی تو پھر اس کی قضا کی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر یہ کرم فرمایا, یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ تیمم کا حکم نازل فرمایا کہ پانی حقیقتاً موجود نہ ہو یا حکماً موجود نہ ہو, یعنی پانی کو استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو تو زمین کی کسی بھی جنس کے ذریعے تیمم کیا جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ شفقت اور رحمت ہے کہ تیمم ہو جائے گا, پاکی حاصل ہو جائے گی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پانی نہ ملے تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. اعلیٰ حضرت کا میں ایک شعر پڑھوں گا اگر آپ اجازت دیں تو, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا میں جلوہ فرمایا, آپ کے مقدس مبارک نورانی قدم اس زمین سے لگے تو یہ زمین جو ہے, زمین کا فرش عرش کی طرح ہو گیا کہ رب تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی قسم یاد فرمائی, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مسجد بنا دیا, سجدے کی جگہ بنا دیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس قدموں ہی کا لگنا ہے کہ اس زمین کو پاکی کا سبب بنا دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کا جو فرش ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. ایک شعر پڑھتا ہوں, اعلیٰ فرماتے ہیں, عرش سا فرش زمین ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس زمین پر قدم رکھا وہ فرش ہوتے ہوئے عرش کی طرح ہو گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس زمین کی قسم یاد فرماتا ہے, اس زمین کو مسجد بناتا ہے اور اس زمین کو پاکی کا ذریعہ بناتا ہے. عرش سا فرش زمین ہے, فرش پا عرش بری, کیا نرالی طرز کی نام خدا رفتار ہے. اللہ 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 اللہ, واہ سبحان اللہ. اور یہ جہاں یہ جو حسر فرمایا ہے ہمارے راشد بھائی نے, یہ بھی حسر حقیقی بہرحال نہیں ہے. جیسے وہ کہا نا کہ جہاں حضور کے قدم لگیں صرف وہی جو ہے وہ جگہ نماز کے قابل بلکہ نہیں ہے. اللہ کریم نے حضور کا صدقہ ساری زمین کو جو ہے وہ نماز کے لیے, پاک زمین ہو وہاں نماز ادا کرے, نماز ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ بات یہ ہے, بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں تو علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی چیزوں کا جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح بھی اتنی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی. جتنی نظر جو ہے وہ بندے کی مضبوط ہوگی اتنی چیزیں اس کو جو ہے واضح نظر آئیں گی. اس سے سمجھا جا سکتا ہے جس کی نظر کمزور ہے اس کو دھندلا نظر آئے گا, تو جس کا علم جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو حسر یہاں پر ہو رہا ہے, حسر کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہوگا, حسر حقیقی کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہوگا, حسر اضافی کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. بلاغت پڑھیں گے جامعۃ المدینہ میں, تلخیص المفتاح ہے, مختصر المعانی ہے, متول ہے, تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی جاننے کا موقع ملے گا. آ جائیں جامعۃ المدینہ میں آ جائیں. اب تو 5 سال کا درس نظامی الحمدللہ باب المدینہ میں تو شروع ہو چکا, تو آئیے ان جو ہے جامعۃ المدینہ سے فیضیاب ہوئیے اور علم دین حاصل کیجئے انشاءاللہ. اللہ پاک نے چاہا تو جہاں حضور کی عظمت, حضور کی رفعت سمجھنے سننے کو ملے گی, وہیں پر بہت سارا علم عالی بھی سیکھنے کو ملے گا اور علم کالی بھی سیکھنے کو ملے گا. یہ علم عالی کیا ہے, علم کالی کیا ہے, یہ بھی جامعۃ المدینہ میں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ایک اور بڑی خوشخبری بھی ہے کہ رات میں جامعۃ المدینہ کا آغاز ہو. اللہ اللہ اللہ. باب المدینہ میں 3 مقامات پر ہے اور کنز الایمان مسجد جو ہے ہماری وہاں بھی ہے. 1 محرم سے اس کا آغاز ہے. سبحان اللہ. رات میں غالباً 9 سے 9:30 سے 11 اس طرح کے وقت ہیں. تشہیر بھی ہو رہی ہے عشاء کے بعد. تو دن بھر کام کرتے ہیں اور بڑی اسلامی بھائی کی خواہش ہوتی ہے رات میں جامعۃ المدینہ ہو, تو ان کے لیے باب المدینہ میں غالباً 3 مقامات. ہاں جی. ایک کنز الایمان مسجد ہے, ایک مسجد ہے فیضان تار نیلم کالونی میں, اور ایک اور جگہ ہے مدنی کالونی میں. مسجد کون سی ہے, جگہ کون سی؟ مصطفیٰ مسجد کے قریب جامعہ ہے. اچھا مصطفیٰ مسجد کے قریب ہے وہیں پر. ٹھیک ہے جی, مرحبا. جی خرم بھائی موضوع پر مدنی پھول. الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے سمت کو بڑی آسانیاں عطا فرمائی, خصوصیات عطا فرمائی. انہی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے, رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ, کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت سے خطا, نسیان اور جس بات پر وہ مجبور کر دیے جائیں اس کا جو ہے معصیت اٹھا لی گئی, اس پر پکڑ نہیں ہے کہ اگر بھول کر کوئی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. جیسے کہ حالت روزہ ہے, روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں اگر وہ مجبور کر دیا جائے تو کئی ایسی چیزیں جو حرام تھی لیکن اگر اس پر مجبور ہے تو ضرورتاً اس کے لیے جائز ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ,
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا۔ دوسرا پھر ایک اور حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری امت ہی گمراہ ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی خصوصیت پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ کس طرح عذابات کو دور فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں آیت مبارکہ ترمذی کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 2 امانتیں اتاری ہیں، اور ان میں سے ایک امانت کا ذکر کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ پیارے جب تک آپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب، یعنی کہ تفسیر میں اس میں یہ ہے کہ اجتماعی عذاب اس امت پر نازل نہیں ہوگا، عذاب محیط جسے کہا جاتا نہیں ہوگا، تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سلمان بھائی یہ ماشاءاللہ خرم بھائی نے جو بات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا، اس طرح کی روایات کو فقہائے اسلام نے دلیل بنا کر اجماع کی حجت کو ثابت کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو علماء اور فضلاء ہیں وہ جس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں وہ شرعاً حجت بن جاتی ہے اور اس سے عمل ثابت ہوتا ہے۔ اور اصول الشاشی میں ہے کرامتاً لہذہ الامہ، کرامت اور بزرگی ہے کہ ان کا اجماع جو ہے یہ شرعی دلیل بنتا ہے اور اس سے شرعی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ مرحبا جی حافظ صاحب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کے صدقے میں آپ کی پوری امت کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے، اللہ کریم نے اس بات سے امت محمدیہ کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اور یہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پہلی امتوں میں نافرمانیاں ہوا کرتی تھی تو پوری کی پوری امت تباہ اور برباد کر دیا جایا کرتی تھی، اجتماعی طور پر عذاب آتا تھا اور پوری کی پوری امت جو ہے ان کے گھر، ان کے مکانات صفحہ ہستی سے مٹا دیے جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ کرم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو میرے سامنے پیش کیا، زمین میرے سامنے پیش کی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے اس کے مغرب کو بھی دیکھا، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی بادشاہت وہاں عطا فرمائے گا جو جو علاقہ میں نے دیکھا، زمین کا جو خطہ میں نے ملاحظہ کیا، ارشاد فرمایا وہاں تک اسلام کی جو ہے وہ حکومت ہوگی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے 2 خزانے، ایک سرخ اور ایک سفید عطا کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر قحط سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کی کہ مولا میری امت پر کوئی اجتماعی طور پر کوئی ایسا اسلام کا دشمن مسلط نہیں کیا جائے گا کہ جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان کے لیے اسلام کے احکامات کو بالکل تبدیل کر دے، مجموعی طور پر اسلام کا نام مٹ جائے۔ ارشاد فرمایا میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کریم نے میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ یہ بھی اللہ، اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جایا کرتی تھی، ان کا نام و نشان مٹ جایا کرتا تھا، تبدیل کر دیتے تھے بالکل سرے سے۔ لوگ جو ہے وہ روپے پیسے لے کر احکام کو بدل دیا کرتے تھے، بالکل کتاب کو بدل دیا جو نازل کی گئی، جو احکامات نازل ہوئے انہیں بدل دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قحط سے امت کو محفوظ فرمایا کہ اجتماعی طور پر قحط میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، بھوک سے مر جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا دشمن اسلام ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا حاکم کے طور پر کہ جو ان کے لیے اسلام کے احکام کو بالکل بدل کر رکھ دے۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب یہ اس امت کی خصوصیت ہوگی نا کہ اس پر نازل ہونے والی کتاب قیامت تک محفوظ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ شعر اگر آپ پڑھ دیں عدنان بھائی کی بات پر، انت فیہم ہاں سبحان اللہ، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائے دوست۔ حضور کا جو غلام ہے
اس کا انشاءاللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اونچا نام ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور حضور کا صدقہ جو ہمیں ملا ہے اس کا بیان بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں تحریم و اشتغالہم یوم عیدہم، کہ بنی اسرائیل کے لیے جو عید کا دن تھا اس دن میں کام کرنا ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا۔ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن تھا، اور عید کے دن اس دن ان پر مچھلیوں کے شکار پر پابندی لگائی گئی۔ وَأَمَّا أُمَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، تو بہرحال امت محمدیہ اس کی شان کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُمْ هَذَا الْإِسْرَارَ، هَذَا الْإِسْرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ سے اس عسر کو جو ہے وہ دور فرمایا ہے۔ فَهُمْ يَتَعَامَلُونَ حَتَّى فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ، یہاں تک کہ وہ اپنے عید کے دن پر بھی کام کرتے ہیں۔ مراد اس سے یوم جمعہ ہے۔ قبل الصلاۃ و بعدها، عید کی نماز سے پہلے کام کرے اس کی بھی اجازت ہے، بعد میں کام کرے اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بیان بھی فرمایا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کیا کیا بیان کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا کہ جو قصاص کا حکم ہے، قصاص کا، قتل نہ حق جہاں پر ہو وہاں پر قصاص کا حکم ہے۔ اور قصاص کا حکم کس میں ہے؟ یہ صرف اور صرف اس کو بیان کیا، اور پھر قصاص کے حکم کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو حکم رکھا گیا دیت کا، دیت ادا کرنے کا حکم جو ہے، یہ بھی اسلام کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عنایت ہے اس قوم پر۔ اب دیت کیا ہے؟ دیت کب لازم ہوتی ہے؟ قصاص کب لازم ہوتا ہے؟ قتل کی قسمیں ہوتی ہیں، قتل عمد ہے، شبیہ بالعمد ہے، قتل خطا ہے، اور قتل بسبب ہے، اس کی اقسام بھی ہوتی ہیں۔ مزید جاننے کے لیے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں۔ دیت کیا ہے، یہ دیت کیا ہوتا ہے، کتنی دیت ہوتی ہے، کس کی کتنی دیت ہے، یہ سب جاننے کے لیے جامعۃ المدینہ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھ بھی لیں گے، اور سکھانے کی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ اور اگر خالی معلومات لینی ہے تو دار افتاء سنت سے رابطہ کر کے آپ اس کی مزید مفصل معلومات لے سکتے ہیں۔ بہرحال دیت کا جو حکم ہے یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ جو ہمیں ملا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ غنیمت، مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، یہ حلال ہوا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی المواخذۃ بحدیث النفس، اللہ اللہ اللہ، دل کے اندر جو بات پیدا ہوا کرتی تھی، پہلے جو وساوس ہوا کرتے تھے ان پر بھی پکڑ ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، صرف جن کا پیدا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت پر معاف فرما دیا ہے، جب تک زبان سے اس کا اظہار نہ کرے بندہ۔ کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تم بھی کہے یا نبی، وہ کہیں امتی تم بھی کہے یا نبی، ہوں میں حاضر تیری چاکری کے لیے، وہ کہیں امتی تم بھی کہے یا نبی، ہوں میں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ کیا کیا بیان کریں نبی کریم علیہ السلام کے کرم جو ہمیں ملے ہیں۔ میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، اور مدنی پھول بھی دیکھ رہا ہوں، اور گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں،
اور جو مجھے IFB میں ہمارے کاشف بھائی کہہ رہے ہیں یہ بھی سن ہی رہا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، وقت جو ہے یہ اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. حضور کے کرم اتنے ہیں کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے انعام و اکرام اور حضور کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور جس کے اتنے احسان ہوں ان سے دوری، ان کی یاد سے دوری، ان کی سنتوں سے دوری، ان کے لائے ہوئے دین سے، اسلام سے دوری، ان کے بتائے ہوئے احکامات سے دوری، کیا یہ ہمیں زیب دیتی ہے؟ یہ بات سوچنے کی بات ہے. یقیناً زیب نہیں دیتی. تو اس دوری کو مٹانے کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کوئی ہمت کرنی چاہیے. کوئی بندہ اپنے اندر جذبہ تو پیدا کرے. یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے ملفوظات کو سننا ہے. اللہ والوں کے ملفوظات آپ سنیں تو ان کی بھی کیا ہی بات ہوتی ہے. یوں دل کی صفائی کرتے چلے جاتے ہیں. دل کے اندر جو کثافت ہوتی ہے، جو باطنی امراض ہوتے ہیں، ان کو دور کرتے چلے جاتے ہیں اور رجوع اللہ اور للہیت کی طرف دلوں کو جو ہے وہ موڑتے چلے جاتے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں اور بہاریں ملیں گی. آپ کی بہت سارے میسیجز میں دیکھ رہا ہوں ابھی ہیں، بہت ساری کالز بھی ہوں گی. امیر اہل سنت کا پیغام آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں. آج کا امیر اہل سنت کا جو پیغام ہے، آج کا جو ارشاد فرمایا گیا ہے، سبحان اللہ. کامیابی کے 2 مدنی پھول. نمبر 1 مسکرانا تاکہ مسئلے حل ہوں. دوسرا ہے خاموشی تاکہ مسئلے پیدا نہ ہوں. واہ سبحان اللہ. امیر سنت کی مبارک تحریر ہے، امیر سنت کا پیغام ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. جمعہ مبارک یہ بھی لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے اکتساب فیض کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑی پیاری بات کہی خالد صاحب نے. اس محسن اعظم کے ہم پر یوں تو ہزاروں احسان ہے قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر. سبحان اللہ. یہ مقدر حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ کا ہمیں سہارا. واہ 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 سبحان اللہ. یہ جو میرے ذہن میں شعر تھا میں نے پڑھ دیا ہے. کیا ذوق افزا شعر پڑھا ہے خلیل بھائی نے ماشاءاللہ. یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے. وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہ کر سکو. بعض عارفین نے یہاں نعمت اللہ سے مراد حضور کی ذات لی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضور کے احسانات کو بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، حضور کی سنتیں اپنائیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور زندگی گزاریں گے اس طرح اس مبارک انداز کے مطابق تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دنیا و آخرت کی عزتیں پائیں گے. آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کر لے کر چلتے ہیں. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، شعر اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ اللہ. جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی
شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔